دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم اترنا شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ رب العالمین اپنے اس اسلام کو دوبارہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، جس اسلام کو کافروں نے، مفسدوں نے، عیسائیوں نے، سب نے لے کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے قبلے بدلوا دیے، یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کیا کیا نام رکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہمیں اس جگہ پر لے جاتا ہے جس جگہ پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے اور ان کے کانوں کے اوپر پردے لگا دیے گئے، اور دوسرا پارے میں اللہ کے حکم شروع ہو جاتے ہیں اترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور وہاں پر اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو ہر چیز سے آزمائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں سیدھے رستے پہ اللہ کے حکم کے ساتھ چلنے والے کون ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے ہیں اور جانے کے لیے ہی آئے ہیں، یہاں سے کچھ بھی لے کر جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ یہاں صرف اس دنیا میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے آئے ہیں۔ اور آگے چلتی ہے اللہ رب العالمین اپنے دین کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس دین کو جس دین کو دین ابراہیمی ہم کہتے ہیں، اس دین ابراہیمی کی اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں صفا اور مروہ سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں لے جاتے ہیں اس ہاجرہ کی دوڑ کے اوپر، جب ہاجرہ دو پہاڑوں کے درمیان بھاگ رہی تھیں پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین یہاں پر دوسرے پارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر احکامات ڈال رہے ہیں کہ وہ چیزیں واپس لانی ہیں جو ہم سے کھو گئی ہیں، جو دین ابراہیمی کو ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے لے کر کے تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیتے ہیں کہ کیا چیزیں حرام ہیں، اور اللہ رب العالمین دوسرے پارے کے اندر ان 4 حرام چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سب سے پہلی چیز جس کا نام اللہ رب العالمین لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ چیز ہے کسی مردار کو کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز حرام کری ہے اس قرآن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، دوسرے پارے کے اندر، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، اپنے احکامات اتار رہے ہیں، اور اس میں پہلی چیز اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو چیز حرام ہے وہ ہے مردار کو کھانا۔ دوسرا چیز اللہ رب العالمین حرام کرتے ہیں کہ خون حرام ہے ہمارے اوپر، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین حرام کرتے ہیں کہ خنزیر حرام ہے ہمارے اوپر، اور چوتھی چیز ہمارے اوپر حرام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز جو کی جائے اس کو کھانا، وہ چوتھی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین حرام بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو سٹینڈرڈ ہے، اللہ رب العالمین جو اپنے قرآن میں جب ہائرارکی ڈیفائن کرتے ہیں اور سٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ٹاپ لسٹ میں تو آ گئے اللہ رب العالمین۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں پر جو ایمان لاتے ہیں، تو اس کے نیچے آ گئے فرشتے۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو تیسری چیز آ گئی کتاب۔ اور چوتھی چیز پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاتے، تو جو پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو سنتے ہیں اور اللہ کی فرشتوں پر اور اللہ کے ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہائرارکی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈیفائن کری ہے۔ جن 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، ان کی جو ہائرارکی اللہ نے ڈیفائن کری ہے وہ کیا ڈیفائن کری ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو حرام اللہ رب العالمین نے کری ہے وہ ہے کہ آپ کسی مردار کو نہیں کھا سکتے، مردہ کھانا منع کر دیا گیا آپ کے اوپر۔ تو جب مردہ کھانا منع کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی لسٹ کے اندر اس نمبر پہ آتی ہے جو کہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے خون کا پینا، یعنی کہ اس سے بڑی چیز آ گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں لیسٹ ہے، اس کے بعد اس سے بڑی ایک چیز آ گئی خون، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خنزیر، وہ اس سے بڑا گناہ ہے، وہ اس سے بڑا حرام ہے۔ اور پھر چوتھی چیز اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کیا حرام ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی چیز کو لیے بغیر اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی لسٹ میں ٹاپ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں جس میں آپ اللہ کو ہٹا کر کے اور کسی اور کا نام لے کر اس نیاز کو آپ پورا کر رہے ہیں تو وہ ٹاپ لسٹ پہ ہے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اندر، جو کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم اترنا شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ تمہارا یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تمہارا
جو ہے تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے جب تم مرنے جا رہے ہو تو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی جو ہے وہ وصیت لکھ کر کے جاؤ گے. دولت اللہ کا دیا ہوا سامان جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے امانت کے طور پہ، کیونکہ تم اس دنیا میں ایک مہمان کے طور پہ آئے ہوئے ہو، فرض کر دیا ہے کہ موت سے پہلے اپنی تم جو ہے وہ ول لکھو گے اور اس چیزوں کو بانٹ کر کے جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین اس طرح کے احکامات شروع کر دیتے ہیں. دوسرے پارے کے اندر اللہ کے احکامات اترنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عورتوں کو طلاق کس طریقے سے دینی ہے، عورتوں کے جو نسوانی پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کتنی رسپیکٹ کرنی ہے ایک عورت کی. تو اللہ رب العالمین انسانیت کی ہی باتیں کرتے ہیں ساری. اللہ تعالیٰ وہ باتیں کرتے ہیں اس قرآن کے اندر، وہی احکامات ہیں اللہ رب العالمین کے اس قرآن کے اندر جو ہماری سوسائٹی کے اندر اسی طریقے سے چل رہے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، کوئی برائیاں کر رہا ہو تو ہمیں برا لگتا ہے. یہ ہماری فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے احسن تقویم کہا ہے کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے. اور جب ہم اپنی نیچر کے اگینسٹ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کے نفسیں انوالو ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو نفسوں میں لے کر کے چلتے ہیں اور ہم اس لیول تک چینج ہو جاتے ہیں کہ ہم یہودی بن جاتے ہیں، ہم عیسائی بن جاتے ہیں. ہم یہودی بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے قبلے بدل لیتے ہیں، اور ہم عیسائی بن جاتے ہیں کہ وہ تو کوئی بہت ہی ماڈرن قسم کا کوئی ریلیجن ہے، ان کا سنڈے کی پریئرز ہیں ان کی، وہ ٹوٹلی کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. بل یہ ہیں کون؟ یہ سب آدم کی ہی اولاد ہے، یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں سارے آپس میں ایک دوسرے کے. لیکن ہم کہاں پھنس گئے؟ ہم اس شیطان کے چنگل میں پھنس گئے. اور شیطان اب ہمارے جو آخری پیڑھی رہ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت آگے رہ گئی ہے، اور شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ان باقیوں کی تو اس کو فکر نہیں ہے. کیوں فکر ہوگی اس کو؟ ان کی اس کو اب ہماری فکر ہے، وہ اب ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کے سورہ بقرہ کے اندر احکامات اترنا شروع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے دین کو دوبارہ سے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ دین کھو دیا ہے انسان نے، اس لیول تک کھو دیا ہے کہ اس نے اپنے قبلے بدل لی ہیں، اس لیول تک کھو دیا ہے اس نے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو بھول چکا ہے اور وہ پیغمبروں کی ریس میں لگ گیا ہے کہ کس کا پیغمبر بڑا ہے اور کس کا پیغمبر چھوٹا ہے. وہ اس ریس میں لگ گیا ہے. وہ ایک یہ کہتا ہے کہ جی میرا پیغمبر کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، دوسرا یہ کہتا ہے جی میرا پیغمبر جو ہے وہ تو اس کے تو بڑے اسپیشل ریلیشن شپس ہیں، بہت ہی بڑی چیز ہے وہ. اور ہم کمپٹیشن میں لگ گئے ہیں ان کے ساتھ. اور ہم کیا بھول گئے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بھول گئے ہیں. اور ان کی اطاعت کے اندر سب سے پہلے رینک پہ جو اللہ رب العالمین کی ہائرارکی میں آتا ہے وہ کتاب ہے. وہ کتاب ہے. پیغمبر ہمارے پاس کتاب کو چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم اللہ کے رب العالمین کے اس کلام کو سنیں اور اس کے احکامات کو سنیں اور اس کے ایک ایک پارے کو سمجھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ پورا قرآن ترتیب دیا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو پورا کمپلیٹلی ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس کی ذات کیا ذات ہے، کیا ذات پاک ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جس کی امیجنیشن تک ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں. وہ اتنی بڑی ذات